السلام علیکم۔ محمد علی مرزا کی گرفتاری کے حوالے سے جو ہے بحث و مباحثے کا سلسلہ جاری ہے، اور بہت سارے ناقدین یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا ان کی گرفتاری کے اس عمل میں کچھ حسد، جلن اور دشمنی کا بھی ایلیمنٹ ہے۔ مخاصمت، دشمنی تو نہیں لیکن مخاصمت کہا جا سکتا ہے، کیونکہ محمد علی مرزا نے بہت تھوڑے سے وقت میں تقریباً 3 ملین کے قریب ان کے فالوورز تھے، اور یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ان کے برعکس جو ساحل ندیم صاحب ہیں یا کیسر احمد راجہ ہیں یا راجہ ضیاء الحق ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، ان کو پاکستان کی طول و عرض پر غیر مرئی ہاتھوں نے جو ہے وہ جامعات میں بھیجا، کالجز میں بھیجا، مختلف سیمینارز میں بھیجا۔ تو بہت سارے ناقدین کا خیال ہے کہ ان کے مخالفین کو غیر مرئی قوتوں کی حمایت حاصل تھی، اس کے باوجود ان کا وہ لیول نہیں تھا جس لیول پہ مرزا صاحب جو ہے وہ پہنچے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ مختلف لوگوں کو دیکھیں، جیسے مفتی تقی عثمانی کی اگر سوشل میڈیا فالوئنگ دیکھیں تو ان کی سبسکرپشن جو ہے وہ 12,003 ہے، 12,003 کے، تقریباً 12,300 کے قریب۔ ٹی ایل پی اور تقی عثمانی صاحب کو انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا۔ ان دا سیم وے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آ، اگر آپ شروع سے دیکھیں، طارق جمیل صاحب کی 8.8 ملین سبسکرائبرز ہیں، ان کے 1,800 کے قریب ان کی ویڈیو ہے، لیکن طارق جمیل جو ہے وہ 30-40 سال سے کام کر رہے ہیں، اور لازمی بات ہے پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں وہ ان کی پشت پر ہمیشہ سے رہے۔ وہ کالجز میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، ارباب رحیم کے دور میں وہ سندھ میں جو ہے بیوروکریٹس کو لیکچر دیتے رہے، پنجاب میں دیتے رہے، مختلف جامعات میں دیتے رہے۔ تبلیغی جماعت میں خود اگر ان کی شورا دیکھیں یا ٹاپ لیڈرز میں جو ہے وہ 3 ISI کے، 2 کم از کم ISI کے سابق چیف وہاں پر تھے، جنرل محمود اور جنرل لیفٹیننٹ جاوید ناصر، اور مظفر عثمانی جو 12 اکتوبر کے آرکیٹیکٹ تھے، جو کو ہوا نواز شریف کے خلاف، وہ بھی تبلیغی جماعت کے تھے۔ اس طرح تبلیغی جماعت میں بے شمار بڑے طاقتور لوگ، پاورفل بیوروکریٹس، پاورفل جنرلز اور سرمایہ دار، جو مثلا ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو لازم بات ہے ادھر ادھر مال بناتے ہیں اور پھر حلال کرنے کے لیے تبلیغی جماعت یا دعوت اسلام یا اسی طرح کی جماعتیں جوائن کر لیتے ہیں۔ تو 8.8 ملین طارق جمیل کی اگر ممبرشپ ہے تو اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے۔ کیسر احمد راجہ کو بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی غیر مرئی قوتوں کی حمایت حاصل رہی۔ وہ کبھی مودودی فاؤنڈیشن سے خطاب کر رہے ہیں، وہ یونیورسٹیز جا رہے ہیں، جامعات جا رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا، اور وہ اتنے ڈیسپریٹ، پھر وہ 85 ٹاک شوز میں بھی ادھر ادھر گئے، انہوں نے لائیو بھی کیا، تو ان کی ممبرشپ جو ہے وہ ابھی اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ جو میں نے دیکھی گوگل سرچ میں، وہ 184 کے ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی بھی کوئی 863 کے قریب ویڈیو ہیں۔ مولوی ود ایٹیٹیوڈ ایک اور ریٹروگریسو ایلیمنٹ، 122 کے ہے ان کی، اور ان کو بھی وہی ہے کہ غیر مرئی قوتوں کی کسی نہ کسی حد تک ان کو پشت پناہی حاصل ہے۔ ساحل ادیم صاحب کی، اگین ساحل ادیم صاحب کو بڑا پروجیکٹ کیا گیا ریاستی، کیونکہ وہ سیاستدانوں کو گالی بکتے ہیں، اور اس ملک میں جو بھی سیاستدانوں کو گالی بکے گا تو وہ اس کو پذیرائی ملتی ہے غیر مرئی قوتوں کی طرف سے۔ تو ان کی 670 کے جو ہے ان کے سبسکرائبرز ہیں، اور ان کی بھی تقریباً 1 جو ہے وہ ویڈیوز ہیں۔ مولانا الیاس قادری جو تقریباً 1980 کی دہائی سے کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی 40-45 سال سے، ان کی جو سبسکرپشن ہے 2.06 ملین ہے، اور کیسا یہ جو مرزا صاحب ہیں یہ ان کے بھی بہت بڑے ناقد رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود جن کے وہ ناقد رہے ہیں، ان کی 4.97 ملین ہیں، ان کی جو اسپیچز، ان کے 2 چینل ہیں، دوسرے چینل کی بھی 3۔ لیکن اگین مفتی طارق مسعود جو ہے وہ بھی 15-20 سال، غالباً 25 سال سے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ان کو بھی جو ہے وہ نادیدہ قوتوں کی ایک طریقے سے سرپرستی حاصل ہے۔ تقی عثمانی صاحب جو لازم بات ہے ان کی تو وہ اہمیت ہے کہ وہ افغان طالبان سے مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کو مور اور لیس وہ ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ 1979 ایون اس سے پہلے جنرل ضیاء کے ہم وہ رہے، رفیق رہے، ایک طریقے سے شریعت بورڈ کے رہے۔ ان کی 12,300 کے قریب ان کے ممبرشپ ہے، 12.3 کے۔ ٹی ایل پی مرزا صاحب ان کے بھی بڑے ناقد رہے، اور جو ہے وہ ٹی ایل پی کی 84,000 ہے، گو کہ انڈیویجول
جو تقریریں ہیں خادم حسین رضوی کی، اس کا حجم زیادہ ہے، اور یہ ان کے بھی بہت بڑے ناقد رہے، اور انجینئر محمد علی مرزا تو، اور یہ اگین ٹی ایل پی جو یہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں، یہ جمعیت علماء پاکستان کسی دور میں مولانا نورانی کا گروپ ہوتا تھا، جب سے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جب ممتاز قادری کا واقعہ ہوا، جب سے یہ ایکٹیو ہیں، تو ان کو بھی کوئی 30-40 سال سے زیادہ کا ٹائم لگا. علامہ ہشام الہی ظہیر، ان کے بھی انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ ناقد رہے. ان کی جو ہے وہ 525 کے ممبرشپ ہے، مثلا 5 لاکھ سے زیادہ. انجینئر محمد علی مرزا کی اس کے برعکس جو ہے وہ 3 ملین سے زیادہ فالوئنگ ہے. لیکن جو بات آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ان سارے لوگوں کے برعکس انجینئر محمد علی مرزا کے لیے یہ نہیں، اس پر تو 4-5 قاتلانہ حملے ہوئے، ٹھیک ہے، طرح طرح کی اس پہ پابندی لگیں. بقیہ ان لوگوں کے یہ دندناتے پھرتے ہیں، یہ پشاور یونیورسٹی بھی جاتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی بھی جاتے ہیں، مودودی فاؤنڈیشن سے بھی خطاب کرتے ہیں، ان کو افسران بھی جو ہے وہ بلا کر ان کے لیکچرز کراتے ہیں، یہ اقبال فاؤنڈیشن سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ بندہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہا. اور ان سب کے برعکس جو بات آپ کو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بقیہ لوگوں نے مرکزی جگہوں پہ قبضہ کیا. مثلا تقی عثمانی کراچی، جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، 3 کروڑ کے قریب آبادی ہے. طارق مسعود صاحب وہیں کے، 3 کروڑ کی آبادی ہے. ایک مرکزی شہر، کمرشل کیپٹل ہے. اچھا، آپ کا ساحل ادیم اور کیسر احمد راجہ دونوں نے جو ہے وہ اسلام آباد کو ٹارگیٹ کیا، جو فیڈرل کیپٹل ہے. لاہور وغیرہ بھی وہ جاتے رہے، اور ممکن ہے ان کا لاہور میں بھی کوئی آفس ہے، جو میری اطلاعات ہیں کہ ان کا وہ کیپٹل کا ہے. علامہ ہشام الہی جو ہے ان کا لاہور مرکز ہے. ٹی ایل پی کا بھی لاہور مرکز ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو دوسرے لوگوں کے نام بتائے، راجہ ضیاء الحق، ان کا بھی غالباً اسلام آباد ہے. یو کین چیک اٹ، مولوی ود این ایٹیٹیوڈ. تو یہ میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. جہلم، جو لازم بات ہے، پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں ان میں تو جہلم کا اس طرح شمار نہیں ہوتا. پاکستان کے بڑے شہر جو ہے وہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد کسی حد تک. جہلم ایک نسبتاً وہ، تو ایک طریقے سے کہہ لیں کہ پاکستان کی جو مین لینڈ اسکیپ ہے اس کا ایک پیریفری ہے جہلم، اس کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے نسبتاً. بہت زیادہ، مثلا اگر آپ اس کو اسلام آباد، لاہور یا کراچی سے کمپیئر کریں تو وہ اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے. وہاں بیٹھ کر، وہ بھی ایک محلے میں بیٹھ کر، اور گیون دا فیکٹ کہ مرزا پر حملے بھی ہوئے، مقدمے بھی بنے، مخالفت بھی، کفر کے فتوے بھی لگے. اچھا، دوسری انٹرسٹنگ بات یہ کہ ان میں سے بہت سارے، مثلا آئی ڈیڈنٹ سی کہ کیسر احمد راجہ پہ کسی نے کفر کا فتویٰ لگایا ہو. خادم رضوی پہ کون لگا سکتا ہے؟ وہ تو پوری دنیا کے لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے تھے. مفتی تقی عثمانی پہ بھی اس طرح نہیں ہوا، یہ علامہ ہشام پر بھی اس طرح کوئی نہیں لگایا گیا، یا ساحل ادیم کی تھوڑی بہت مخالفت ہوئی ہے. اسی طرح راجہ ضیاء الحق، ان کا بھی کوئی وہ نہیں ہوا. تو ساری مخالفت بھی رہی، بہت ساری مشکلات بھی رہیں، قاتلانہ حملے بھی ہوئے. اس کے باوجود جو ہے، اور ایک جگہ پہ بیٹھے، کوئی ریاستی اداروں کی اس طرح کوئی پشت پناہی بھی نہیں تھی جیسے کہ دوسرے لوگوں کے. اس میں ہمیں بالکل کلیئرلی نظر آتا ہے کہ ان کے کسی نہ کسی طرح بالواسطہ طور پہ یا بلا واسطہ طور پر جو ہے وہ برائی. بھئی اب یہ بولیں گے کہ بھئی پناہ کیسے رہی؟ آپ ایسا کر لیں کہ کسی بھی یونیورسٹی میں کسی کا لیکچر کرا لیں، پتہ چل جائے گا اس میں کتنی آپ کے ہرڈلز ہیں. اور نام خالی دے کے دیکھ لیں، مثلا پرویز ہود بھائی کا نام دیکھ لیں، اور پھر دیکھ لیں کہ یونیورسٹی دیتی ہے اجازت یا نہیں دیتی. تو ان سارے کے باوجود جو ہے وہ 3 بلین سے زیادہ جو ہے اس کے فالوورز انجینئر محمد علی مرزا کے بنے، جو لازمی بات ہے. حاسدین کیا، پھر ایک فوج تیار ہوئی، جب میں غفیر تیار ہوئی، اس نے لابی کی، اور لابی کر کے انہوں نے جو ہے وہ اس طرح انجینئر کو اپنے راستے سے ہٹایا.